بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حیض کے دنوں میں عورت کیا کرے۔ کیا حیض کے دنوں میں عورت ناپاک ہے؟ حیض کے دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی، تو پھر عورت کیا کرے؟ کوئی ایسے اعمال بتا دیں جو مستحب ہیں، یا کچھ ایسا بتائیں کہ جس سے عورت جو ہے وہ ان مخصوص ایام میں عبادت کر سکے۔ تو سب سے پہلے تو غلط العام جو ہمارے معاشرے میں چیزیں مشہور ہو چکی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ عورت جب حیض کے دنوں میں ہوتی ہے تو وہ ناپاک ہوتی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں، عورت بالکل پاک ہے، اس کا لباس پاک ہے، اس کے ہاتھ پاک ہیں، اس کا بدن پاک ہے، وہ نجس بالکل نہیں۔ کھانا بھی بنا سکتی ہے اور وہ عبادت بھی کر سکتی ہے، سوائے نماز اور روزہ کے۔ نماز اور روزہ نہیں رکھ سکتی۔ عورت حیض کے دنوں میں ایسا کرے کہ باوضو ہو، اچھا لباس، صاف ستھرا پاک لباس پہنے اور وہ مصلی پہ بیٹھے، باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھے، تسبیح و تقدیس کرے، اپنے رب کو یاد کرے، دعائیں مانگے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اگرچہ قرآن پاک کی تلاوت 7 آیات سے زیادہ مکروہ ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھے، تسبیح امیر المومنین پڑھے۔ نماز کے علاوہ وہ ساری عبادتیں مصلی پر بیٹھ کر کر سکتی ہے۔ تو بالکل بھی ایسی نگاہ سے عورتوں کو نہ دیکھے۔ صرف وہ جو حیض کا خون ہے وہ نجس ہے، اس کے علاوہ عورت پاک ہے۔ وہ کھانا بھی بنا سکتی ہے، کھانا کھا بھی سکتی ہے، لنگر نیاز بھی بنا سکتی ہے، اور حیض کے دنوں میں اہل بیت کا ذکر سن بھی سکتی ہے، کر بھی سکتی ہے، امام بارگاہ بھی جا سکتی ہے۔ تو خدا را ان چیزوں کو دور کریں، اپنے ذہنوں سے نکالیں، دین اہل بیت کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔